ذکر قلبی کا طریقہ عرض کیا جائے گا، تو خواتین اندر تشریف فرما ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں، اور اسی طرح مرد باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں، اور یہ توجہ اور پورے انہماک سے سن لیں۔ یہ ذکر وہ دولت ہے جس کو پانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو بائیں جانب پسلیوں کی طرف یہاں انسان کا دل ہے، آپ اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں، خیال رکھیں کہ یہاں دل ہمارا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، یعنی کہ چھپا ہوا۔ ذکر جہری جو کہ ہم زبان سے کرتے ہیں وہ ظاہر ذکر ہے، جس کو ہم خود بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ وہ بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر قلبی ہے، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر سری ہے، یہ چھپا ہوا ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے۔ چھپا ہوا کیوں ہے؟ کہ جب یہ دل سے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا پتہ صرف ہمیں ہوتا ہے، کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور مذکور کو، یعنی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مأمور ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے اور اس بندے کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا مضبوط اور مستحکم تعلق یاد کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے، جو معشوق اور عاشق کے درمیان ہوتا ہے، محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایسی محبت اور ایسے تعلق کا مزہ ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی یہ قول ہے کہ روز قیامت جب نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور ان نام اعمال کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، تولا جائے گا اور جھانچا جائے گا، تو ایسے وقت میں وہ سارے دفتر فرشتے پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا جو اس وقت بارگاہ خداوندی میں موجود ہوگا۔ آخر میں جب سارے اعمال آ جائیں گے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اعمال تو اس نے کیے جو آپ نے دفتر میں تحریر کیے، کیا اس کا کوئی اور عمل بھی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، وہ ہم نے نوٹ کیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عمل اس کا نہیں ہے۔ تو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عمل اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھے گا اور فرمائے گا کہ یہ مجھے دل سے یاد کرتا تھا، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، یہ آج وہ عمل اس کے ترازو میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ عمل اتنا بھاری ہوگا کہ وہ جتنے بھی اس کے خطائیں یا گناہ ہوں گے ان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوستو، یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، تو اس میں اس کا توجہ اس طرح رکھیں جس طرح ہمیں پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں کہتے، توجہ اس طرف ضرور ہوتا ہے، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیاس لگی ہے، جب تک کہ وہ خود اس کو بتائے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو جو پیاسا آدمی دل میں پانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ذکر والا اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا اور ہمیشہ یاد کر رہا ہوگا۔ دل کی طرف توجہ فرمائیں اور یہ مشق شروع کریں
اللہ 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 اللہ۔ ذکر میں دل کا جاری ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کے لیے مشق اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ مشق اور محنت کریں گے تو یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا، یہ غافل دل شاکر بن جائے گا، اور جب ایک مرتبہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زندہ ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ انسان مر جائے گا، جسم پر موت آنی ہے، لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں مرتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ بعد از موت بھی یہ دل ذکر کرتا رہے گا، اللہ 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 اللہ۔ ابھی سے آپ سب نے جن جن احباب کو پہلے اجازت نہیں تھی ان سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، ابھی سے یہ مشق شروع کریں۔ یہ تھوڑی سی محنت درکار ہے، یہ ہتھیلی پر سرسوں اگانا اس طرح کی بات مت سمجھیے گا، اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور شوق کی۔ وہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا توجہ جو ہے وہ اپنے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، کسی اور بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، کسی اور مسئلے کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو وہ ذکر کیسے کر سکے گا؟ کیونکہ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے۔ تو یہ مشق کرنا اور اپنے دل کو ذکر میں جاری کرنا، اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اس میں معاون اور مددگار مرشد کامل کا توجہ، تصرف اور اس کا تصور ہے۔ اپنے دل میں مرشد کامل کا تصور لے کر آئیں، ایسے سمجھے جیسے مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دل سے وہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض دل میں آ رہا ہے اور دل روشن اور منور ہو رہا ہے۔ تو یہ تصور جیسے ہی ہم قائم کریں گے تو دل کے ذکر میں اور اضافہ اور ترقی محسوس ہوگی۔ وضو کا شرط نہیں، لباس پاک ہو یا لباس پاک نہ ہو، دونوں صورتوں میں قلبی ذکر کریں۔ جسم پاک ہو یا جسم پاک نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس حالت میں بھی دونوں صورتوں میں آپ ذکر قلبی کریں۔ کاروبار میں، دنیا داری میں، محنت، مزدوری، ملازمت، بھاگ دوڑ زندگی کی ہماری جاری رہتی ہے، اس ساری مصروفیات میں دل کا ذکر اللہ 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 اللہ۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے شرط ہوتے ہیں کہ وقت نماز کا ہو، اور پھر جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور پھر قبلہ رخ ہو، یہ سارے شرائط ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ سیدھا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پایا جائے گا تو نماز ناقص نامکمل ہوگی، لیکن اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم وقت کریں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، کرتے رہو تو میں اللہ تمہیں یاد فرماؤں گا۔ تو سب کو ذکر کی اجازت ہے، اور یہ ذکر ابھی سے شروع کریں، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں جاری رکھیں گے تو دنیا میں بھی آسانی، دنیا میں بھی کامیابی، مسائل، مشکلاتیں، پریشانیاں وہ بھی آسان ہو جائیں گی، اور پھر مرتے وقت کلمہ شہادت کی بشارت ہمارے مشائخ نے دی ہے، اور کہ وہ جو ذکر قلبی کرے گا وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ پھر قبر میں آسانی، اس کا قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، اور پھر روز قیامت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور دل میں اس کی یاد کو بسانے والے سب لوگوں سے آگے آگے ہوں گے۔
یعنی وہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ کی طرف بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ذکر والے وہ جماعت ہے، ذکر والی وہ جماعت ہے کہ ان کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ذکر والوں کی وجہ سے، ان کی طلب، جستجو اور پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو اتنی بڑی بشارتیں ہیں، تو پھر ہم کیوں اس میں کوتاہی برتیں؟ امید ہے کہ آپ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے اور ذکر کریں۔ نماز 5 وقت ہم پابندی سے پڑھیں، مرد ہو یا خواتین، یہ بے حد تاکیدی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز کی ادائیگی پوری پابندی، دل جمعی، خشوع، خضوع اور محبت سے کریں۔ رمضان کے مہینے میں جو صحت مند تندرست افراد ہیں وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اگر بوجود روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر جو اس کا متبادل ہے اس کو اختیار کریں۔ تو ہم رمضان کے مہینوں میں روزے کی پابندی کریں، اور اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے جو ہم پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ زکوٰۃ ان صاحب نصاب حضرات ادا کریں اور ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں، اور یہ کوئی ہم احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے جو ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح حج ہے تو ہر ایک پر واجب فرض نہیں ہے، امیر لوگوں پر ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر بھی کر سکیں، خرچ بھی ہو، ضروریات زندگی وہاں پر وہ بھی آسانی سے، آسائش سے، سکون سے، یعنی کہ اپنے آپ کو مصیبت میں، تکلیف میں بھی نہ ڈالیں حج کے لیے، اتنے زیادہ پیسے ہوں کہ وہ بڑے آسائش سے وہ حج کر سکیں، تو ان پر یہ حج فرض ہے۔ تو وہ بلا دیر حج کریں اور آنا جانا صحبت میں رکھیں، محبت رکھیں، اور یہ ذکر صبح اور شام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور سب احباب کو یہ عرض کی جاتی ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، اس طرح کی جو بہت خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں، ان سب کو ترک کریں، اور یہاں سے ہم عزم کر کے اٹھیں گے کہ ان خرافات اور نقصان دہ چیزوں سے دور رہیں گے، اور اس کے لیے ذکر کریں اور الائچی دم کروا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عادت جاتی رہے گی۔